اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علینا یسیر نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید صدق اللہ العظیم۔ اور اے مخاطب غور سے سن جب منادی قریب کی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ چیخ کی آواز برحق سنیں گے۔ یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہے، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس دن زمین ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی تو وہ دوڑتے ہوئے نکلیں گے۔ یہ حشر بپا کرنا ہم پر بہت آسان ہے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کفار کہہ رہے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ پس آپ اس کو قرآن سے نصیحت سنائیں اور یاد دہانی کروائیں جو میرے عذاب کی وعید سے ڈرتا ہو۔ گزشتہ آیات میں حکم فرمایا گیا کہ آپ کفار کی باتوں، ان کے ناپسندیدہ رویوں اور کفر و انکار، سرکشی و استکبار پر صبر فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور تحمید و ثنا میں مشغول رہیں، اور ساتھ ہی اس وعدے کا انتظار فرمائیں جو ان سے کیا گیا ہے، اور وہ بھی اس مہلت اور ڈھیل کے ختم ہونے کا انتظار کریں۔ بہت جلد اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور اس روز انکار کرنے والوں پر سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ استمع کا معنی کسی آواز کو سننے کے لیے متوجہ ہونا۔ جو خبر آپ نے دی کہ قیامت قائم ہوگی، ایک دن سب کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا، جسے کفار ناممکن اور بہت بعید العقل سمجھتے ہیں۔ انہم یرونہ بعیدا، مگر ہم اسے قریب قرار دیتے ہیں۔ بہر صورت قائم ہوگی، تأتیہم بغتہ، اچانک، اس لیے اس کی تیاری رکھیں اور آوازائے حق کو سننے کے لیے کان لگائے رکھیں۔ یا یہ کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حکم یا فیصلہ کان لگا کر پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اگر یہ اس حقیقت سے انکاری ہیں اور اپنی ضد پر قائم ہیں، آپ کے ارشادات پر کان نہیں دھرتے، تو کیا ہوا؟ ان کے اس رویے سے قیامت ٹل تو نہیں جائے گی۔ اس دن منادی ندا کرے گا، جو شخص جہاں کہیں ہوگا اسے اس منادی کی آواز ایسے سنائی دے گی کہ کوئی اسے قریب سے آواز دے رہا ہے۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر جانب پورے کرۂ ارض میں پڑے ہوئے انسان کو یہ آواز یکساں سنائی دے گی، یوں نہیں کہ کسی کو آہستہ اور کسی کو اونچی سنائی دے۔ یہ آواز الصیحہ، بڑی بلند چیخ اور چنگھاڑ ہوگی۔ الطامۃ الکبریٰ، ایسی مصیبت جو ہر چیز پر چھا جائے۔ الصاخہ، کانوں کو بہرا کر دینے والی ہولناک آواز۔ ایک مقام پر زجراتن فرمایا گیا، ڈانٹ جو قرن میں پھونکی جائے گی۔ یہ آواز سب لوگ یقینی طور پر سنیں گے اور قیامت کے قائم ہونے پر کوئی اشتباہ نہیں رہے گا۔ یہ زمین سے نکلنے کا دن ہے، جہاں جہاں انسان زمین میں دفن ہوں گے اور جہاں جہاں ان کے اعضاء و اجزاء ہوں گے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وہیں سے زمین سے باہر نکل آئیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی زندہ کرنے اور مارنے والے ہیں۔ یہ سارا نظام ہماری ہی ہاتھ میں ہے اور ہماری ہی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ عدالت بھی ہماری ہوگی اور فیصلے بھی ہمارے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا،
قبروں سے نکلنے کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ زمین پھٹے گی تو سب اپنی قبروں سے نکل کر دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ ان کی قبروں سے نکلنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ، جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، پکارنے والے کی طرف دوڑتے جائیں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، کافر کہیں گے یہ دن ہم پر بہت مشکل ہے۔ جسے یہ مشکل، ناممکن اور محال سمجھتے تھے، ذالک حشر علینا یسیر، دیکھو بعید از عقل سمجھنے والو، یہ حشر بپا کرنا ہمارے لیے کتنا آسان ہے۔ کیوں پلک چپکنے اور آنے واحد میں کشاں کشاں ہماری بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ نہیں؟ یہ وہ حقیقت تھی جس کا تم دیدہ دلیری سے انکار کرتے تھے۔ اس روز ہر انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا ہوگا۔ جو راہ حق میں لڑتا ہوا مارا جائے گا وہ زخمی حالت میں آئے گا اور اس کے خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ جس کا حالت احرام میں انتقال ہوا ہوگا وہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اللہ تعالی ہمارا بھی خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر فرمائے۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سامان تشفی ہے کہ آپ کے رسول ہونے اور قیامت کے قائم ہونے کا جس ڈٹائی سے انکار کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں ہم اسے بتمام و کمال جانتے ہیں۔ آپ صبر سے کام لیں، اپنے مشن کو جاری رکھیں اور اس کی فکر کیے بغیر کہ کون آپ کے رب پر ایمان لاتا ہے اور کون انکار کرتا ہے، ان کا معاملہ ہمارے سپرد فرما دیجیے۔ آپ تو داعی الی الحق ہیں، آپ کا کام تو پیغام حق کو ان تک پہنچانا ہے، سو وہ آپ بخوبی نبھا رہے ہیں۔ جبر کے معنی زبردستی اور دباؤ سے کسی چیز کی اصلاح کرنے کے ہیں۔ اگر انسان کی صفت ہو تو اس کا معنی تعلی اور سرکشی ہے، جیسے وخاب کل جبار عنید میں ہر سرکش اور ضدی مراد ہوا، یا پھر ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا گیا۔ دوسرے پر استبداد کرنے والے کو جبار کہا جاتا ہے، اس لیے فرمایا گیا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت فرمائیں، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ جہاں تک معاملہ حجت اور دلیل سے سمجھانے کا ہے وہ ذمہ داری تو آپ خوب پوری کر رہے ہیں۔ اگر بالجبر ایماندار بنانا مقصود ہوتا تو اس کے لیے انبیاء بھیجنے کی ضرورت ہی نہ تھی، یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان تھا۔ اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ پر تو پیغام پہنچانا ہے، حساب ہم خود لے لیں گے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٌ، جو عذاب الہی سے ڈرتا ہے آپ اسے قرآن سے نصیحت فرمائیں۔ جن کے دلوں میں خوف و خشیت الہی ہے وہی راہ راست کو اختیار کریں گے۔ بے شک ہم نے اس کلام کو آسان کر کے آپ کی زبان پر نازل کیا ہے تاکہ آپ پرہیزگاروں کو قبول حق اور عمل صالح پر خوشخبری دیں اور انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ یہ قرآن تو پرہیزگاروں کے لیے سامان ہدایت ہے اور اس میں کچھ شک نہیں۔ ظاہر ہے جو مریض پرہیز نہیں کرتا اس کے لیے کوئی بھی نسخہ شافی شفا بخش نہیں ہو سکتا۔ اس نسخہ کیمیا سے تو وہی فیض یاب ہوگا جو عذاب کے ڈر سے منہیات کو ترک کر دے گا۔ یاد رہے اس آیت مبارکہ کا یہ مفہوم قطعاً نہیں کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی ذریعہ موعظت و نصیحت نہیں۔ وذکرہم بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور تاریخ کے سبق آموز واقعات سے نصیحت کرنے کا حکم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے ہی، صحابہ کرام اور صلحائے امت کی سوانح اور ان کی زندگی کے ایمان افروز واقعات بھی ایام اللہ میں شامل ہیں۔
اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کو دل کی مضبوطی اور ثابت قدمی کا ذریعہ قرار دیا۔ ان کا تذکرہ صحبت صالحین سے محرومی کا مدعو بھی ہے اور نزول رحمت کا باعث بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو ان کے عملی تذکرے اور مجاہدے اور دین کی طلب و رضائے الہی کی تڑپ اور حصول میں ان کی مساعی کا ذکر بھی یقیناً تسکین و اطمینان قلبی اور ایمان و عمل کی ترقی کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین حق پر استقامت عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات اور مواعظ کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہموم و غموم سے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔